أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا جو لوگ رب کی ملاقات کی امید رکھتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ لوگ قیامت والے دن جنت کے باغات میں سے ہوں گے، جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ اور جو لوگ نہ رب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، نہ اس کی ملاقات کی امید رکھتے ہیں، فرمایا فَأُولَٰئِکَ فِی الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، یہ لوگ قیامت والے دن جہنم میں حاضر کیے جائیں گے۔ آج کے اس درس کے اندر اللہ رب العزت 8 دلائل عقلی بیان فرمائیں گے جو اس بات کے اوپر ہوں گے کہ ان ساری قدرتوں کا مالک صرف اور صرف رب ہے جی۔ جو رب ان ساری قدرتوں کا مالک ہے وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے جی۔ اس کے اوپر 8 دلیلیں دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں، ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے ان خلقکم من تراب، یہ کہ اس نے پیدا کیا ہے تم کو من تراب، مٹی سے۔ قرآن کہتا ہے نا خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ نے روئے زمین سے مٹی کو جمع کیا۔ مٹی کی بھی پھر آپ نے دیکھی ہیں قسمیں، مٹی سفید رنگ کی بھی ہوتی ہے، کالے رنگ کی بھی ہوتی ہے، سرخ رنگ کی بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے اس ساری مٹی کو جمع کر کے حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنایا۔ پھر اللہ نے فرمایا کن ہو جا فیکون، حضرت آدم علیہ السلام بن گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کی نسل کو آگے چلایا۔ پھر انسان کی بقا کے لیے اللہ نے زمین کے اندر باغات اگائے، زمین کے اندر اناج اگائے، طرح طرح کی سبزیاں، پھل فروٹ لگائے، ٹھیک ہے۔ بندہ یہ کھاتا ہے، اس کے کھانے سے بندے کا خون بنتا ہے، پھر خون سے مادہ تولید بنتا ہے، پھر اس مادہ تولید سے بچہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کرنے والا کون ہے جی؟ یہ سارے نظام اللہ ہے۔ دیکھو اس میں بھی باریکیاں ہیں جی، ٹھیک ہے۔ کتنا گندا سا پانی ہوتا ہے، اللہ اس گندے پانی سے بچے کی آنکھ بھی بناتا ہے، کان بھی بناتا ہے، ناک بھی بناتا ہے، منہ بھی بناتا ہے۔ فرماتے ہیں نا فی احسن تقویم، اللہ نے بہترین انداز میں انسان کی تخلیق کی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اور ایسا کرنے والا ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم انسان ہو کر پھرتے ہو زمین میں۔ نمبر 2 ومن آیاتی، اور اس کی نشانیوں میں سے دوسری نشانی یہ بھی ہے کہ ان خلق لکم، یہ کہ پیدا کیا اس نے تمہارے فائدے کے لیے، من انفسکم، تمہاری جنسوں میں سے، ازواجن، جوڑے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون اختیار کرو، الیہا، ان کی طرف، وجعل بینکم مودہ، اور اللہ نے ڈال دی ہے، رکھ دی ہے تمہارے درمیان میں مودتاً، محبت، پیار، ورحمتاً، اور ہمدردی، ٹھیک ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے جوڑے بنائے، تمہارے لیے عورتیں، بیویاں بنائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تم ان کے ساتھ سکون اختیار کرتے ہو۔ پھر اللہ نے تمہارے لیے ان کے دلوں کے اندر محبت بھی رکھی ہے اور رحم بھی رکھا ہے۔ ایک معنی یہ ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہے اللہ نے پھر تمہیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت بھی رکھی۔ بڑا بندہ ہو نا جی، چھوٹے معصوم بچے کو دیکھیں نا جی، اگرچہ کسی اور ہی کا کیوں نہ ہو، پھر بھی بندے کو پیار لاڈ آتا ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اور بچہ ہو نا جی،
اس کے ساتھ اگر لاڈ پیار کیا جائے تو وہ بڑے کی بھی کیا کرتا ہے جی، خیر خواہی کرتا ہے جی، اس کے ساتھ بھی بڑے ادب و احترام سے پیش آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد تمہارے اندر پیار محبت رکھا اور ہمدردی رکھی جی، ٹھیک ہے۔ بیوی کے اندر بھی کیا رکھی ہے جی، پیار محبت رکھا ہے جی۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات بڑی مشہور ہے نا جی، اگر پہلی راتی زنانی پھنس گئی ہے تو پھر کیا ہو سی جی، پوری زندگی پھنسی رہی سی، اور اگر نہ ہوا نا تو پھر کیا ہو سی، پوری زندگی ٹانگ ہوتا رہی سی، ٹھیک ہے۔ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا؟ یہ دوست کتنے آپ کا تو زمانہ گزر گیا، یہ جو نئے نئے لڑکی شادیاں کرتے ہیں ان کو دوست ملتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن پہلے، ہفتہ پہلے پٹیاں پڑھاتے ہیں، زنانی نے لہجہ کری تہجہ اسی، تہجہ کری ہجہ اسی، ٹھیک ہے۔ پھر ایجا نہ ہوا کہ بھائی تو پہلے دیہڑی دباویں نہیں تھے، بس وہ کیوں ہوئی سی تیرے تو پوری زندگی ٹانگ پڑی سی، نہیں۔ عورت کے اوپر جو روب دبدبا ہوتا ہے نا جی، وہ اخلاق کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے کردار کا ہوتا ہے، وہ آپ کی گفتگو کا ہوتا ہے۔ آپ جو گفتگو کریں گے آپ کی گفتگو کا اثر اس پر پڑے گا جی، آپ کے آنے کا جو انداز ہوگا اس کا اثر اس پر پڑے گا، تب جا کر روب دبدبا آئے گا جی، ٹھیک ہے، وہ آپ کی عزت احترام کرے گی۔ اگر آپ اس کو انسان ہی نہ سمجھو جی، ظاہر بات ہے نا، گھر بار چھوڑ کر آئیے، ماں باپ کو چھوڑ کر آئیے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آئیے، اس کا دل یہاں پہ لگنا کیا ہے جی، بالکل ناممکن ہے۔ اس کے دل کو لگانا ہے، پھر اس کے دل کے اندر اپنی جگہ بنانی ہے، پھر دیکھو جی گھر بستے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اور کبھی کبھی یوں بھی ہو جاتا ہے نا جی، ایسے دوستوں کے پھر بندہ مشورے مانتا ہے نا جی، پھر زنانیاں کو تلا دینے کی کوشش کرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے جی، زیادہ سے زیادہ ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے طلاق ہو گئی جی، حل ہو گئے۔ تو کیا ہے جی، ازواجا لتسکنوا، اللہ نے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم سکون اختیار کرو۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا جی کہ ہر خواہش پوری کرنا، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ بھئی میری ہر خواہش پوری ہو، ہر خواہش پوری ہو، تو ہر خواہش پوری ہونے سے پھر کیا ہوتا ہے، بندے کے دل کے اندر ظلمت پیدا ہوتی ہے، اندھیرا پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک خواہش ایسی ہے، بندہ جب چاہے نا جی، اس کے دل کے اندر وہ خواہش آ گئی ہے اور اس کو پوری کرے نا جی، تو دل کو سکون ملتا ہے۔ وہ کون ہے جی، وہ بیوی ہے جی، بیوی کے ساتھ پیار محبت ہے جی، ٹھیک ہے۔ آپ کا جب جی چاہتا ہے نا جی، آپ کی خواہش ہے، آپ بیوی کے پاس جاؤ اور اپنی خواہش کو پورا کرو، سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اگر آرام خوری کرو گے، ایک جگہ نہیں 20 جگہ بھی منہ مارو نا جی، وہ آپ کو لذت نہیں ملے گی جو حلال میں اللہ نے لذت رکھی ہے جی، آرام میں نہیں رکھی۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کی، یتفکرون جو غور و فکر کرتی ہے۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے تیسری نشانی یہ بھی ہے، خلق السماوات والارض، آسمانوں کا پیدا کرنا ہے، والارض اور زمین کا پیدا کرنا ہے، واختلاف السنتکم، اور تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھو یہاں پر ہندکو چل رہی ہے، تھوڑا آگے جاؤ پشتو چل رہی ہے، تھوڑا آگے جاؤ جی بلوچی چل رہی ہے، تھوڑا اور آگے جاؤ سندھی چل رہی ہے جی، ٹھیک ہے۔ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاؤ ان کی اور زبانیں چل رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، اللہ نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، ہیں سارے انسان ہیں، ٹھیک ہے، لیکن زبانیں بولیاں کیا جی، مختلف ہیں۔ وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہارے رنگ بھی کیا ہے جی، مختلف ہیں۔ ہے آدم کی اولاد میں سے تو کوئی کالا ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی کیا ہے جی، چٹا ہے جی، ٹھیک ہے۔ کسی کی زبان کچھ اور ہے جی، کسی کا قد بڑا لمبا ہے جی، کسی کا درمیانہ ہے، کسی کا کیا ہے جی، چھوٹا ہے جی۔ اللہ کی ہر چیز کے اندر کاریگری ہے، قدرت کی جھلکیاں نظر آتی ہیں جی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعلمون، بے شک ان فی ذلک لآیات للعالمین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے۔ ومن آیاتی، اور اس کی نشانیوں میں سے چوتھی نشانی یہ بھی ہے، منامکم، تمہارا سونا ہے، باللیل، رات کو، والنہار، دن کو، قیلولہ کرنا ہے۔ دیکھو یہ نیند بھی اللہ کی ایک نعمت ہے جی۔ اگر کوئی بندہ 4 دن 5 دن 6 دن نہ سوئے نا جی، بندہ پاگل ہو جاتا ہے۔ اگر پورا پاگل نہ ہو، آدھا پاگل تو وہ بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک اللہ کی کیا جی، نعمت ہے۔ والنہار، اور دن کے وقت قیلولہ کرنا ہے۔ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، اور دن کے وقت تمہارا رزق تلاش کرنا اس کے فضل سے، یعنی کہ تجارت کر کے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں لآیات، البتہ نشانیاں واسطے اس قوم کی، یسمعون جو دلائل کو توجہ کے ساتھ سنتی ہے، غور و فکر کرتی ہے۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے 5ویں نشانی یہ بھی ہے، 5ویں دلیل یہ بھی ہے،
ان یریکم البرقا، یہ کہ وہ دکھاتا ہے تم کو البرقا بجلی چمک گرج، خوفاً ڈرانے کے لیے، وطمعاً اور امید لگانے کے لیے۔ جب دیکھو جی فصل تیار ہو جی، بادل گرجنے لگ جائیں، بندہ سوچتا ہے نا یہ فصل خراب ہو گئی، ٹھیک ہے، پتہ نہیں اولے برسن جی، چاہے پتہ نہیں بارش ہو سی، پتہ نہیں برف لگی، تو اللہ یہ خوف دلانے کے لیے یہ بجلیاں بھی کیا کرتا ہے جی، چلاتا ہے جی۔ پھر اس کے بعد طمع بھی ہوتا ہے، امید بھی ہوتی ہے جی، بندہ دیکھو بارش اور گرمیوں کے دنوں کے اندر آسمان جب چمکتا ہے جی بجلی پر، اصل امید لگتی ہے وہ بڑی گرمی ہے، لگنا یہ بارش ہے ادھر آندھی ہے ادھر آندھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ ڈرانے کے لیے بھی اللہ بجلی کو چمکاتا ہے، اور امید دلانے کے لیے بھی اللہ یہ سارے کام کرتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اور اللہ آسمان سے پانی کو برساتا ہے، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ، پس زندہ کرتا ہے اس پانی کے ساتھ الارض زمین کو، بعد موتها بعد اس کے مرنے کے، یعنی کہ اس بنجر زمین کو پانی کے ذریعے اللہ آباد کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں البتہ نشانی واسطے اس قوم کی یعقلون جو عقل رکھتی ہے، یہ ٹھیک ہے، جن کے اندر عقل ہوگی وہ ان دلائل سے اللہ کی قدرت کو پہنچ جائے گی، اور جن میں عقل نہیں ہوگی موجیں ہی موجاں ہوگی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے چھٹی نشانی یہ بھی ہے، أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، یہ کہ اس نے آسمانوں کو کھڑا کیا ہے، وَالْأَرْضَ اور زمین ہے۔ دیکھو چھوٹی سی چھت ہے جی، یہاں سے یہاں تک دو ستون لگی ہوئی، دو درمیان میں لگے ہوئے، ایک یہ اور ایک یہ، چار یہ آگے، دو تین اس لین میں آگے، تین اس لین میں آگے۔ مسجد کے نیچے کتنے لگے ہوئے؟ یہ 12 ستون لگے ہوئی، لیکن آسمان دیکھو جی کتنا ہے، اس آسمان کے اوپر 7 سماوات طباقا، 7 آسمان تہ بتہ اور ہیں، کوئی ستون نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی ڈنڈا نیچے نہیں لگا ہوا ہے۔ خیمہ لگاتے ہیں اس کے درمیان میں بھی کیا ہوتا ہے جی، ہم ڈنڈا لگاتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، آسمان ہے بالکل کوئی ستون نیچے نہیں ہے۔ بے امری، صرف اس کے حکم سے یہ ساری چیزیں کھڑی ہیں۔ ثم اذا دعاکم، پھر جب وہ تم کو بلائے گا، دعوتاً بلانا، من الارض زمین سے، اذا انتم تخرجون، اچانک تم قبروں سے نکل کر آؤ گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام بغل میں پھونک ماریں گے، تم سارے کے سارے دوڑ کر آ جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے 8 دلائل کس بات کے اوپر دیے جا رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ دوبارہ اٹھایا جانا یہ کیا جی بہت زیادہ آسان ہے، تم اس کا انکار کرتی ہو، یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، نہ دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ فرمایا نہیں، پھر وہ اللہ کیا کرے گا، تمہیں ایک دن ان قبروں سے نکالے گا جی۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، اور اسی کا ہے من فی السماوات، یہ 7ویں دلیل ہے، اور اسی کا ہے من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمینوں میں ہے۔ آسمانوں میں اللہ کی نورانی مخلوق ہے، اور زمین کے اندر انسان اور جنات ہیں، حیوان ہیں، کیڑے مکوڑے سارے ہیں، یہ سارے کے سارے اس کے پیدا کرنے ہیں۔ کل لہو قانتون، سب اس کے فرما بردار ہیں، چاہے خوشی سے فرما برداری کریں چاہے بے بسی سے کریں۔ کوئی اللہ کو اللہ مانے تب، اور کوئی اللہ کو اللہ نہ مانے تب اس نے دنیا میں رہنے وقت مقررہ تک۔ وَهُوَ الَّذِي، اور نہیں ہوتا جی جیل کے اندر جی روٹی کھانے کھا نہیں کھانے تو بھی تو نہ کیا ہے جی، اتھی ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے، ہاں ایک وقت تک، جب فیصلہ ہو جائے گا پھر آپ نے جانا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، یہ 8ویں دلیل ہے، وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، يَبْدَأُ الْخَلْقَ، جو ابتداءً پیدا کرتا ہے، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر اس کو دوبارہ لوٹائے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ دوبارہ لوٹایا جانا اللہ پر بہت زیادہ آسان ہے جی، ٹھیک ہے۔ مشکل کیا ہوتی ہے جی، ابتداءً کسی چیز کو، نئی چیز کو بنانا، یہ کیا ہوتا ہے جی مشکل ہوتا ہے، پھر دوبارہ جب اس کو بنایا جاتا ہے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اور اللہ کے لیے نہ ابتداءً بنانا مشکل ہے، نہ دوبارہ بنانا اللہ کے لیے مشکل ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے جی، کن ہو جا فیکون، ہو جاتی ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اسی کے لیے صفت اعلیٰ، شان اعلیٰ، بڑی اونچی شانوں والا ہے، فی السماوات والارض، اس زمینوں اور آسمانوں میں۔ اللہ کی صفت کیا ہے جی، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ لا الہ الا اللہ کا اتنا وزن ہے، اتنا وزن ہے، 7 آسمانوں کو، 7 زمینوں کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو ایک پڑلے میں رکھا جائے، لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پڑلا جھک جائے گا، اتنا بھاری ہے جی، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ذکر ہے جی، ٹھیک ہے،
اگر کوئی بندہ ذکر کرنا چاہتا ہے نا تو لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ سی دیکھا جا پڑھ سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، اسی بھی اذان دینا تو بعد میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کسی مولوی صاحب کو پوچھا ہوئے پتہ لگا جی، ٹھیک ہے، وہ دعا پڑھنی ہے جی، کوئی لا الہ اس کے بعد محمد رسول اللہ نہیں ہے، اذان یہ ہے لا الہ الا اللہ، بس ختم ہوگی اذان، پھر آگے محمد رسول اللہ نہیں ہے. ہاں جی. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ غالب ہے، الحکیم حکمتوں والا ہے، وہ اللہ غالب ہے، دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ اس کا تمہیں لوٹانا ہے، الحکیم وہ حکمتوں والا ہے، ابھی تمہارا فیصلہ نہیں کرتا، کیوں؟ اس میں بھی اللہ نے حکمتیں رکھی ہوئی.